بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان میں قانون سازی کی تاریخ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 31 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بر صغیر میں اسلام کی آمد کس طریقے سے ہوئی۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ پر حملہ کیا، اور وہ سارا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ یہاں پر آئے، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں بھی عرب لوگ یہاں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ پھر ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فقہ اسلامی کے علوم کا ارتقاء جو ہوا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ چند وجوہات پر ہم نے بات کی تھی، جس میں دینی مدارس کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ بر صغیر کے علماء کی فقہی خدمات کیا رہی ہیں، انہوں نے کون کون سی کتب فقہ پر لکھی، اور اس کے علاوہ فقہی خدمات جو بر صغیر کے علماء کی تھی ان پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے۔ اور آخر میں ہم نے بر صغیر کے جو مختلف دینی ادارے تھے ان کی فقہی خدمات کیا رہی ہیں، تو ان کی جو ارتقاء کے وقت فقہی خدمات تھیں، بالکل ابتداء میں جو فقہی خدمات تھی اداروں کی، ان پر ہم نے تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور آج کے اس سبق یعنی سبق نمبر 32 میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پاکستان میں جو آئین سازی اور قانون سازی کی تاریخ ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ قرارداد مقاصد کیسے منظور ہوئی، اس کی منظوری کے مراحل کس طریقے سے طے ہوئے۔ ایسے ہی پہ ہم دیکھیں گے کہ 1956 کا آئین کیا ہے اور کس طریقے سے منظور ہوا اور کس طریقے سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر ہم 1962 کے آئین پر تفصیلی بات کریں گے، اور پھر مغربی پاکستان کی علیحدگی پر بات کریں گے کہ علیحدگی کی وجوہات کیا رہی ہیں اور اس کا قانون سازی اور آئین سازی پر کیا اثر رہا ہے۔ ایسے ہی 1973 کے آئین پر آخر میں ہم تفصیلاً بات کریں گے، جو کہ موجودہ پاکستان کا آئین ہے، جس کی روشنی میں تمام قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کس طریقے سے ہوئی۔ تو 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام رائج کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی تو اس کے لیے کوئی قانون کوئی آئین موجود نہیں تھا، تو پھر یہ فیصلہ کیا بالکل شروع میں قیام پاکستان کے فوراً بعد کہ جب تک ملک کا ریاست کا آئین اور قانون تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 چلتا رہے گا، اور اس کے مطابق فیصلہ جات کیے جاتے رہیں گے اور اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی قائم کی گئی، اور اسمبلی کو اپنے ملک کے لیے آئین اور قانون بنانے اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سونپ دی گئی۔ اس کے بعد 1949 تک اسمبلی کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں اسمبلی نے حکومت سے قرارداد مقاصد منظور کروائی۔ قرارداد مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آئین بنانے کی ابتدا جہاں سے کرنی تھی، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے جو آئین اور قانون بننا تھا وہ کن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر بنایا جانا تھا۔ تو ان اصول و ضوابط کو جو طے کیا گیا، ان اصول و ضوابط کو قرارداد مقاصد کا نام دیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا، اور اس میں وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا اقتدار پاکستان کے عوام کو تفویض کرتے ہیں، جن کے نمائندے اس مقدس امانت کو قرآن کی اور سنت کی
حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ لہٰذا اس قرارداد مقاصد کی منظوری کا جو ٹاپک ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور ہو چکی تھی۔ اب ان اصول و ضوابط اور ان قواعد کی روشنی میں پاکستان کا آئین آگے چل کر بننا تھا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تعین ہو گیا تھا کہ ملک کا دستور، ملک کا آئین کن بنیادوں پر بنایا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1956 کا آئین کس طریقے سے بنایا گیا اور کس طریقے سے وہ منسوخ ہو گیا۔ جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تو اس کے بعد دستور ساز اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرارداد مقاصد کی روشنی میں وہ آئین تیار کرے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا تھا کہ ان مسائل میں الجھ کر پاکستان کے لیے آئین بنانے کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ تو اس طریقے سے حالات کا مقابلہ کیا جاتا رہا اور جو دستور اور آئین بنانے کے لیے جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو مسائل تھے، ان کو حل کیا جاتا رہا۔ پھر وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کی طرف توجہ دی اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ لہذا دستور ساز اسمبلی نے 1956 کے نئے آئین کی منظوری دے دی، جس کے مطابق پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا اور وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیا جائے گا۔ گویا یوں کہہ لیں کہ چودھری محمد علی جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے دستور سازی پر کام کیا اور 1956 کا آئین منظور کروا لیا۔ پھر یہ 1956 کا آئین صرف تقریباً 2.5 سال ملک میں نافذ رہا۔ اس کے بعد 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا اور مارشل لا نافذ کر کے اقتدار خود سنبھال لیا۔ تمام اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، آئین کو بالکل منسوخ کر کے رکھ دیا اور نیا آئین بنانے کا وعدہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1962 کا آئین کس طریقے سے بنایا گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ 1956 کا آئین جنرل محمد ایوب خان نے منسوخ کر دیا تھا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا اور ساری اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی۔ تو اب ایوب خان نے ملک کے لیے ایک نیا آئین بنانے کا عوام سے وعدہ کیا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے جنرل محمد ایوب خان نے ایک دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے دستور سازی پر کام کیا اور 1961 میں اپنی سفارشات صدر کو پیش کر دیں۔ پھر صدر نے یعنی جنرل محمد ایوب خان نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کے مطابق ترامیم کی۔ ترامیم کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کر دیا، جسے 8 جون 1962 میں ملک کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ریاست پاکستان کو، ملک پاکستان کو ایک نیا آئین مل گیا۔ اس طریقے سے صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی اور اس دور کے پھر ان کے دور میں کئی اصلاحات بھی نافذ ہوئیں اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی بھی کر لی اور بڑا خوشگوار طریقے سے عوام اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جنرل محمد ایوب خان کی چونکہ آمرانہ حکومت تھی، اس آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست قسم کی تحریک چلائی۔ عوام کی تحریک کی صورت میں حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور آئین کو منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور آئین کو بالکل منسوخ کر کے رکھ دیا۔ اس طریقے سے ریاست پاکستان کے لیے بنایا گیا دوسرا آئین بھی ختم اور منسوخ اور ردی کی ٹوکری کا ایک حصہ بن گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مغربی پاکستان کی علیحدگی کس طریقے سے ہوئی۔ تو سب سے پہلے 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ عام انتخابات تھے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ عام انتخابات ہو رہے تھے۔ ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی جو جماعت تھی عوامی لیگ، اس نے کامیابی حاصل کی
اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپل پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اب ان دونوں پارٹیوں نے دو الگ الگ حصوں میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن اب جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات بنی ہیں وہ تھی اقتدار کی ہوس، سیاستدانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، اور تیسری جنرل یحییٰ خان کے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی خواہش۔ ان تینوں چیزوں نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی ہو گئی اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر قائم ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کا آئین کس طریقے سے وجود میں آیا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک معرض وجود میں آ گیا تھا، تو اس بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے مغربی پاکستان میں اقتدار پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ اسی جماعت نے 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی۔ اس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھال لیا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے عبوری آئین 1972 میں بنایا تھا، اور مستقبل کے لیے اور مستقل آئین کے لیے جو ابھی قومی اسمبلی نئی تیار ہوئی تھی اس کے 25 ارکان پر ایک کمیٹی بنائی گئی، یعنی اس کے 25 ارکان کو لیا گیا اور 25 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات مسودہ کی شکل میں 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی میں پیش کی۔ پھر قومی اسمبلی نے ان سفارشات اور اس آئینی مسودے کو دیکھا اور اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد 10 اپریل 1973 کو اسے منظور کر لیا۔ اس طریقے سے پاکستان کا پہلا متفقہ آئین جسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل رہی ہے یہ بن گیا، اور 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا، جو کہ اب تک مختلف ترامیم مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے اور ملک میں چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ملک کے 3 آئین بنے، پہلے 2 منسوخ کر دیے گئے اور آخری جو 1973 کا آئین ہے یہ ابھی تک ملک میں راج کر رہا ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے قرارداد مقاصد کی منظوری کس طریقے سے ہوئی اور اس کا ہلکا سا تعارف ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ایسے ہی ہم نے 1956 کے آئین کا جائزہ لیا کہ 1956 کا آئین کس طریقے سے بنایا گیا اور کس طریقے سے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ایسے ہی پھر 1962 کے آئین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسے بنایا گیا اور پھر کس طریقے سے اسے منسوخ کرنا پڑا۔ مغربی پاکستان کی علیحدگی کی کچھ وجوہات پر ہم نے بات کی اور اس کا اثر کیا رہا ہے اس پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے، اور آخر میں 1973 کا آئین کس طریقے سے بنا اور موجودہ پاکستان میں ابھی تک یہی 1973 کا آئین چل رہا ہے۔ اگلے سبق نمبر 33 میں انشاءاللہ ہم دور حاضر کا مسئلہ یعنی مشینی ذبیحہ اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔